یہ سوال کسی دوست نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ حالت رکوع یا سجدے کے اندر جاتے ہیں تو ان کے تمام اوپر والے دانت درد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں ناظرین تک بھی ہم اس کی وجہ کو بتانا پسند کریں گے، کیونکہ عموماً لوگوں میں یہ شکایت ہوتی ہے، اور خاص کر یہ جو کرونا کے وبائی امراض ہیں ان کے اندر بھی بے شمار لوگوں کو ہم نے اس میں مبتلا دیکھا ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے آپ کو میں بتانا پسند کروں گا، اسے آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے انسانی جسم کی ہڈیوں کو ٹھوس نہیں بنایا، یعنی جب پتھر ہے ایک قسم کا سخت نہیں، بلکہ ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے خلا رکھے ہیں۔ بعض ہڈیوں کے درمیان زیادہ خلا ہوتے ہیں، بعض ہڈیوں کے درمیان بالکل کم خلا ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کمپیکٹ بون، ایک کو کہتے ہیں کینسیلس بون۔ تو یہ ہڈیوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پرندوں میں دیکھیں گے تو آپ کے ہڈیوں کے اندر بہت زیادہ خلا ہوتے ہیں ان کے جسم کو ہلکا رکھنے کے لیے، تاکہ ان کی اڑان کے اندر کسی قسم کی مشکل نہ آئے۔ اسی طریقے سے انسانی چہرے، خاص کر ناک، جہاں آواز نکلتی ہے، جب آواز بنتی ہے آپ آواز نکالتے ہیں، کچھ حصہ آپ کے ناک سے نکلتا ہے، کچھ منہ سے نکلتا ہے، تو آپ کے ان سب چیزوں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کریم نے ان جبڑوں کے اندر خلائیں رکھی ہیں جن کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس جس وقت کسی وجہ سے ان کے اندر پیپ پڑ جائے یا انفیکٹڈ ہو جائیں، جراثیم سے آلودہ ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ دوران خون اور دوسری رطوبتیں آتی ہیں جلدی جلدی تاکہ اس انفیکشن کو ختم کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہیں آپ کی بھر جاتی ہیں، اور جو ہی آدمی نیچے جھکتا ہے تو ایک بوجھ، کیونکہ اسی ہڈی کے اندر آپ کے دانتوں کی جڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور جب آدمی نیچے ہوتا ہے تو سارا پریشر اس کے اوپر پڑتا ہے، جڑوں کے اوپر، اور آدمی سمجھتا ہے کہ میرے دانتوں میں شدید درد سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ایکچوئل بیٹھنے سے اگر پوزیشن میں وہ دانت ٹھیک ہیں، اور خاص کر جھکنے سے رکوع و سجود کے درمیان اگر اس کے دانت درد کرتے ہیں، اور خاص کر اوپر والے، تو اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس کے جو جبڑے کے اندر خلا ہیں جنہیں سائنس کہتے ہیں، ان کی سوزش ہو چکی ہے، یعنی وہ سائنوسائٹس کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسے مریض کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا اس چیز کا ایکس رے کرائے۔ ایکس رے میں انفیکشن واضح ہو جاتی ہے، اور ENT یعنی کان، ناک اور گلا کے ماہر ڈاکٹرز اس کا بڑی آسانی سے علاج کرتے ہیں۔ اور ناظرین کے لیے ایک آسان سا ایک ٹپ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی سائنس کی سوزش کا شکار ہوں تو 0.9% جو ہوتا ہے سیلائن، جسے نمک کہتے ہیں، عام نمک ایسے استعمال نہ کریں تاکہ وہ بہت تیز ہوتا ہے، تو 0.9% آپ جناب والا عام طور پہ مل جاتا ہے ناک کے لیے، چھوٹی چھوٹی وائلز ہوتی ہیں، اسے آپ ناک میں ڈال کے، اگر آپ کو بلڈ پریشر یہ اس طرح زیادہ نہیں ہے تو آپ ناک کے اندر ڈالیں اور اسے منہ کے ذریعے اس طرح تھوک دیں۔ اس سے بھی آپ کو کافی جراثیموں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔